السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دفاع صحابہ و اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام آج یہ فلسطینی جو مظلوم مسلمان ہیں، شہداء ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ معزز علماء کرام اور اہل حدیث تنظیموں کے اکابرین اور اداروں کے رہنما موجود ہیں۔ فلسطین اس وقت پوری دنیا کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے، اور وہاں ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے سانحات وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ظلم جو چنگیز خان کا ظلم تھا، جو تاتاریوں کی بربریت تھی، جو ماضی قریب اور ماضی بعید میں جتنی بھی ظلم و ستم کی صورتیں تھیں وہ سب شرما گئی ہیں، اور انسانی حقوق کے دہائی دینے والے ممالک وہ بدبخت جو عالمی امن کے داعی بنے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں نہتے کمزور فلسطینیوں کو، معصوم بچوں کو تحت کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ان پر کیمیائی بارود پھینکا جا رہا ہے، ان پر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے ایٹمی میزائل برسائے جا رہے ہیں، ایسی تاریخ میں کبھی بربریت نہیں دیکھی انسانیت نے۔ آج کے لوگ، انسانیت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ پورا عالم انسانیت نوحہ کنا ہے اس بربریت پر، اور ساری دنیا میں لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ روڈوں پر نکل کر آواز اس کی مذمت میں، اس ظلم و ستم کی مذمت میں بلند کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، یہ جرمنی، یہ ظالم ممالک ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلم ریاستیں طاقت رکھنے کے باوجود اس کے حکمران بغیرتی کی چادر اوڑے ہوئے وہ عیش و عشرت میں غلطاں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں بدبخت۔ ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ لبنان، یہ اردن، یہ مصر، یہ شام، یہاں کے ترکی، یہ ایران اور یہ سعودی عرب، یہ سارے عیاش اور عیش پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے بدبختو، یہ اب پاکستان یہ بیس کیمپ بن گیا تھا افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ یہ کشمیر کی وادی بیس کیمپ بن گئی تھی اپنے مظلوم کشمیریوں کے بھائیوں کے لیے۔ ارے یہ اردن، یہ لبنان،
یہ یمن، یہ ایران، یہ ایک ایسا بیس کیمپ بھی نہیں بن سکتے، ایک ایسا مرکز بھی نہیں بن سکتے کہ جو ان یہود و نصارہ اور اسرائیل کی ذریت کو تہ تیگ کرنے کے لیے وہاں پر مسلمانوں کی کمک پہنچ سکے۔ آج پوری دنیا میں ہم یہاں پر تڑپ رہے، مچل رہے، مجروح ہے ہماری روحیں، اور حماد لکھوی صاحب نے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے کہی یہ بات کہ یہ حکومت ہمیں اجازت دے کہ پاکستان سے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان سرحدیں پار کر کے اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ اپنی گولیوں پہ، اپنے سینوں پہ گولیاں کھانا چاہتے ہیں، اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنے خون کو ان کے ساتھ بہانا چاہتے ہیں۔ سب یہ ارادہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ آج پورے عالم میں مسلمان اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں۔ یہ ریاستوں کی پابندیاں، یہ ویزوں کی پابندیاں، یہ ہمارے آڑے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئے ترکی آگے بڑھے، جو بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے اپنے آپ کو، مسلمانوں کا بہت بڑا وہ مددگار قرار دیتا ہے، آئے وہ بیس کیمپ بن جائے۔ یہ سیریا، یہ شام، یہ جو اپنے آپ کو دعائی دیتا ہے کہ ہم عالمی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، یہ بیس کیمپ بن جائے۔ وہ یہ ایران، یہ منافق ریاست، یہ بیس کیمپ بن جائے۔ یمن اس کے پاس ہے، بحرین میں اس کی اکثریت ہے، یہ سعودی عرب اس کے شاہ، یہ بیس کیمپ بن جائے۔ آئیں راہداری دیں، کروڑوں اربہ کھربہ مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں، حالت وہی جو ہمارے پیارے رسول نے بیان کی کہ یوشک الامم ان تداعی الاکنۃ الی قصاتها، یہ پوری حدیث موجود ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرما دی کہ تم پر یہود و نصارہ اس طرح ٹوٹیں گے جیسے کہ ایک بھوکی جماعت دسترخوان پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ آج وہی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے سامنے جب یہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اللہ کے رسول اس دن مسلمان بہت کم ہوں گے، تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، 55-56 اسلامی ریاستیں ہوں گی، بے شمار وسائل خزانے موجود ہوں گے، ان کے پاس افرادی قوت ہوگی، لیکن کیا نہیں ہوگا؟ جذبہ جہاد نہیں ہوگا، شوق شہادت نہیں ہوگا، دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہوگی۔ آج ہم بھی یہاں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے، یہاں سے باہر جائیں گے، دنیا کی رنگینیاں، اس کے جھمیلے ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم سب بھول جائیں گے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں جائیں گے اور پھر کوکو کولا بھی پیئیں گے، پیپسی کے بھی مزے اڑائیں گے، مکڈونلڈ میں جائیں گے، KFC میں جائیں گے، لیز خریدیں گے، الی حاضر کیا تھوڑی سی بھی غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ ان یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر دیں، ان کی اشیاء کو ان کا بائیکاٹ کر دیں اور ملکی اشیاء کا استعمال شروع کر دیں۔ نہیں، تھوڑے دن ہوئے جب میڈیا چیخ رہے، چلا رہے، بس تھوڑی سی بائیکاٹ کیا، پھر وہی ٹھنڈی ٹھار سردی کی لہر آئی، گویا کہ سب بھول گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عزم کریں
اس بائیکاٹ کو جاری و ساری رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایک حب الوطنی بھی ہے اور محبت اسلام بھی ہے۔ اس پر کاربند ہو جائیں، اپنے ملک کی مصنوعات کو، دوائیوں کو، جتنے بھی کیمیکلز ہیں، کپڑے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سب اپنی ملک کی استعمال کریں۔ اس طرح اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھوڑی سی اظہار ہمدردی کریں اور اسلامی ریاستوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں بیس کیمپ دیں۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس طرح پاکستان، اس کے عوام اور اس کی ریاست یہ افغانستان میں اور کشمیر میں مجاہدین کی مدد کے لیے ایک بیس کیمپ بن گئی، اسی طرح ایک عرب ریاست بھی کوئی آگے بڑھے اور بیس کیمپ کا کردار ادا کرے۔ اور ہم یہاں اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ اظہار یکجہتی کا پروگرام ہے، تمام علماء کرام آئے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی میزبانی میں، تو میں انہی جذبات اور انہی خیالات پر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔